ہمارا منی ڈیولپمنٹ کا یہ 5واں دن ہے، اور 5ویں دن ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہاؤ کین یو انکریز یور انکم، کہ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی آمدنی اگر 10,000 ہے یا آپ کی آمدنی 10 ارب روپے مہینہ، 10,000 سے لے کے 10 ارب تک جو آپ کی آمدنی ہے، آپ کا پیٹرن سیم ہے اس میں، یعنی آپ بھی چاہیں گے، جس کی 10,000 ہے وہ بھی چاہے گا کہ اس کے اندر انکریز ہونا چاہیے، اور جو مہینے کا 10 ارب روپیہ کما رہا ہے وہ بھی چاہے گا کہ اس کو انکریز ہونا چاہیے، یعنی اینڈ نہ ادھر ہے اینڈ نہ ادھر ہے۔ یہ جو دولت ہوتی ہے اس کا خمیر ہے، دولت کا ڈی این اے ہے کہ یہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اور ہو، مزید ہو۔ وہ کہتے ہیں 3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ انسان کبھی تھکتا نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ نمبر 1، محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ مانگتا ہے، یہ جتنا بھی لیول آ جائے انسان اس سے آگے جانا چاہتا ہے، کبھی اس تک اکتفا نہیں کرتا، کبھی اس کی تسکین نہیں ہوتی، وہ مزید مزید مزید، دل مانگے مور والی صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے آزادی، انسان کو جتنی بھی آزادی مل جائے انسان کو تھوڑی لگتی ہے، انسان اس سے آگے آنا چاہتا ہے، اس سے آگے جانا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دولت، آپ کے پاس دولت جتنی بھی آ جائے آپ اس میں اضافہ چاہتے ہیں، یہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو اس میں اضافہ نہ کرنا چاہتا ہو، اضافہ چاہتا ہے۔ تو اب اگر آپ کی آمدنی 10,000 ہے، آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آمدنی اگر 10 ارب روپیہ ہے مہینے کا، آپ اس میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو اضافہ ہے اس کا پیٹرن وہی ہے، سیم، یعنی 10,000 والے آدمی کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو 10 ارب والا آدمی کرے گا، اور جو 10 ارب روپے والا کرے گا وہی 10,000 روپے والا کرے گا، پیٹرن سیم ہے۔ جیسے ایتھلیٹ ہوتا ہے نا، یا ایک موٹا آدمی جس کا 200 kg وزن ہے، وہ بھی دوڑتا کس سے؟ ٹانگوں سے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہاتھوں کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گئے، نہیں۔ اور جو ایتھلیٹ ہے، جو میراتھن پلیئر ہے، دنیا میں چیمپئن ہے، ورلڈ چیمپئن، وہ بھی کس سے دوڑتا ہے؟ ٹانگوں سے دوڑتا ہے، یعنی سیم ہے، پیٹرن سیم ہے، دونوں کے پھیپھڑے لگیں گے، دونوں کے ہاتھ لگیں گے، دونوں کی ٹانگیں لگیں گی، دوڑیں گے، ایسا ہی ہے نا، سانس دونوں کا پھولے گا اور دوڑتے چلے جائیں گے، وہی مسلس، وہی ٹانگیں۔ تو پیٹرن ایک ہوتا ہے، پیٹرن فرق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ آپ نے بھی میٹر کیا، اور جو ڈاکٹر عبدالسلام تھا جس نے نوبل پرائز لیا تھا، اس نے بھی میٹر کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر نے بھی میٹر کیا، یعنی پیٹرن ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میوزیشین ہے تو اس کا بچہ جو ہے وہ 11 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، اور ایک مزدور ہے تو اس کا بچہ 8 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، پیٹرن سیم ہے، یعنی یہ نہیں، ویریشن نہیں اس کے اندر۔ تو نیچر جو ہوتی ہے چیزوں کی، جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو ڈی این اے سیم ہے، اور وہ جو سیم ڈی این اے اس کے 4 پرنسپلز ہیں جس سے آپ اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو پہلا اس کا پرنسپل ہے وہ ہے سیونگ، کہ دنیا میں آج تک کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے سیونگ نہ کی اور اس کے باوجود اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا، یعنی سیونگ ایک مسٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی ویلتھ کو انکریز کرنے کا، آپ کی منی کو انکریز کرنے کا، آپ کی دولت میں اضافہ کرنے کا۔ یعنی اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو آپ مہینے میں 100 بلین روپیز بھی کما رہے ہوں یا 100 بلین ڈالر بھی کما رہے ہوں تو ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلے گئے۔ وہ یاد رکھیں، ایک چھلنی ہوتی ہے، دولت ایک چھلنی ہوتی ہے، اس کے یہ نیچے نکلتی جاتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے تو آپ نے جو چھلنی ہے اس کے جو سوراخ ہے اس کو کم کرتے چلے جانا، اس کو چھوٹا کرتے چلے جانا، اور جو جتنی وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اتنی یہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی بڑی چھنی ہوگی اس کی سوراخ جتنے بڑے ہوں گے اس میں دولت اتنی نیچے گرتی جائے گی۔ تو سیونگ جو ہے وہ پہلا پرنسپل ہے دولت میں اضافے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ سیونگ ہوتی کیسے؟ یاد رکھیں کہ سیونگ منیمم، چھوٹی چھوٹی سیونگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی بنتی ہے، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جی میں اپنا ایک جو پرنسپل ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میری بیٹی پیدا ہوئی اور میں غریب خاتون ہوں، اور غریب خاندان کے ساتھ میں پلی بڑھی ہوں، غریب خاندان کے اندر میری شادی ہوئی، اب بچی پیدا ہو گئی۔ تو کہنے لگی جب بچی پیدا ہوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے حالات اتنی جلدی بدلنے والے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب میری بچی بڑی ہوگی
تو میں نے اس کی شادی کرنی ہوگی. تو شادی کرنی ہوگی تو میرے پاس پیسے ہونے چاہیے. اب میں پیسے کہاں سے لا سکتی تھی؟ ظاہر ہے میرے پاس پیسے تو تھے نہیں. تو کہنے لگی جی میں نے ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ 22 سال بعد جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو میرے پاس 75 لاکھ روپیہ تھا, اور میں نے بڑے شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کر لی, اور سارا خاندان حیران رہ گیا, کیونکہ میرا خامد, کہنے لگی میرا خامد جو مزدوری کرتا تھا, وہ مزدوری کرتا تھا, اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے. تو میں نے جو ٹیکنیک استعمال کی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں. تو وہ جو ٹیکنیک تھی اس خاتون کی وہ میں آپ کو بتانے لگا. اس نے کہا جی میرا خامد روزانہ مجھے 2,000 روپے لا کے دیتا تھا, 60,000 روپے مہینے کا بنتا تھا, اور اس سے میں اپنا خاندان چلاتی تھی. تو کہنے لگی کہ میں اس 2,000 میں سے 1,000 روپیہ بچا لیتی تھی, اور 1,000 روپے بچاتی تھی, اور اس کو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ میں 1,000 روپیہ روزانہ بچا رہی ہوں. یعنی خامد 2,000 دیتا ہے, اور اس کو کوئی 2,500 روپیہ کو خامد کو کام کرتا تھا, 2,500 روپیہ اس کو ملتا تھا روزانہ کا. اچھی رقم ہے ظاہر ہے, تو بہت بڑی اچھی رقم ہے. میرا خیال شاید کسی فیکٹری کے اندر مکینک تھا وہ, لیکن اس قسم کا تھا کہ اسے پیسے اچھے مل جاتے تھے, تو اسے منتھلی نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے ملتے تھے. تو اسے کہا کہ مجھے میرا خامد روز 2,000 روپے دیتا ہے, اور 2,000 میں سے 50% یعنی 1,000 روپے میں سیو کر لیتے. اور اس سیونگ کا اس نے کہا جی میں نے پوری زندگی 22 سال کسی بندے کو پتہ نہیں چلنے دیا, اور وہ جو 1,000 روپے تھا اسی کے اندر گزارا کرتے تھے. میں نے کہا کہ گزارا کیسے کرتی تھی؟ اس نے کہا بس ایسے ہی کہ اگر کسی دن ایک سالن پک گیا, اگلے دن دوسرا پک گیا, پھر میں, بلکہ وہ یہ کہتی تھی کہ میں اپنا سالن محفوظ رکھتی تھی کہ آج میں نے فرض کریں کریلے پکا لیے, تو اب کریلے آدھے کھا گئے ہیں سارے, اور باقی جو اس کو میں سیو کر لیتی تھی, اس کو میں فریز کر لیتی تھی. اب 4 دن بعد انہی کریلوں کو, جو بچے ہوئے کریلے ہیں, ان کو دوبارہ اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال کے, مثلا انڈے ڈال دیا, انڈا کریلا بن گیا, اس کے اندر کوئی گوشت ہے تو گوشت ڈال دیا اس کے اندر, اور آلو اگر ہے تو آلو ڈال دیا اس کے اندر, انہی کریلوں کے اندر. تو یہ کہتی تھی کہ بچا ہوا کریلے ہیں, اور اس میں سے اگر تھوڑے سے آلو آپ ڈال دیں گے, اس کو دوبارہ بنائیں گے تو ایک نئی ریسیپی بن جائے گا. تو میں 4 دن بعد انہی کریلوں کو, جو میرے گھر والے ہوتے تھے, انہی کو میں دوبارہ گرم کرتی تھی, اور اس میں آلو یا اور کوئی چیز ڈال کے تو ایک نئی سبزی بنا لیتے, اور سب کو کھلا دیتی. تو سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ میں نے نیا بنایا. یہی میرا کمال تھا. اور کہتی ہے کہ, اور ایک اور بڑی مزیدار اس نے بات کی جو میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی ہمارے پاس جو بچی روٹی ہوتی تھی نا, جو روٹی بچ گئی, اب فرض کریں کہ میں نے 6 روٹیاں پکائیں, اس میں سے 1 روٹی بچ گئی, کہہ لیں میں اس روٹی کو محفوظ کرتی تھی, اور اگلے دن میں اس کے اوپر گھی لگا کے اسی بچی ہوئی روٹی کو تو اس کو پراٹھا بنا لیتی تھی. اور کہہ لی یہ میں نے ایک ریسپی کریٹ کی ہوئی تھی. پھر میں 2 روٹیاں ہوں تو 2 روٹیوں کے درمیان کرتی تھی کہ 1 روٹی اس کے اوپر کہنے لگی کہ مکھن لگا دیا, یا پھر اس کے اوپر چاکلیٹ لگا دیا, اس ٹائپ کی 2-4 چیزیں اس کے اوپر پراپر پیسٹنگ کر کے پھر 1-2 روٹی رکھی, اور ان روٹیوں کو تندور کے اندر رکھا. تندور کے اندر اس کو پکا کے دوبارہ گرم کر کے, یعنی کہ ان کو باہر نکال کے ان کی سلائس کیا تو وہ پیزا بن جاتا تھا بڑا مزے کا. تو میں اپنی فیملی کو پیزا ٹائپ کھلا دیتی تھی, اور وہ سب سمجھتے تھے کہ میں ایک نئی چیز ان کو لا کے دے رہی ہوں. پھر کہنے لگی ہمارے پاس جو کپڑے ہوتے تھے, میں جو کپڑے مجھ سے فرض کریں کہ میری بیٹی کے کپڑے ہیں, اب وہ خراب ہو گئے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں, تو انہی کپڑوں کو میں دوبارہ ادھیڑ کے ان کے اندر کچھ اور کپڑے ملا کے, کچھ اور کلر کے کپڑے ملا کے, تو ان سے میں نئے کپڑے بنا لیتے تھے, نئی فراکس بنا دیتے تھے ان کو. پھر یہ کہ مطلب پرانی جرابیں ہیں, وہ کہتی تھی جرابوں کو ریپیئر کر کے میں ان کو استعمال کر دی. میرے خامد کی جرابیں ہیں پھٹ گئی ہیں تو میں ان کو ریپیئر کر کے خود استعمال کر لیتی تھی. ایک بچے کی جو جراب ہے اس کو ریپیئر کر کے دوسرے کو پہنا دیتی تھی, پتہ نہیں چلتا. جیسے کہ میرا کمال یہ تھا کہ پتہ نہیں میں نے چلنے دیا کہ میں روزانہ 1,000 روپیہ بچا رہی ہوں, اور باقی جو معاملات ہیں میں ان کو کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر چیزیں اس طرح کر کے میں گزارا کرتی رہی. اسے کہا جی اس نے ایک اور مزیدار بات, یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میری اس کے ساتھ بات ہوئی, اس کا اپنا ایک زبردست ماڈل تھا. اسے کہا جی آپ حیران ہوں گے کہ 22 سال میں نے کوئی نئی رضائی نہیں خریدی. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کہہ لی ہر سردیوں میں پرانی رضائیاں جو ہوتی تھیں اس کو کھلوا کے, جو اس کے اندر جو روئی ہوتی تھی, میں اس کو دوبارہ وہ تھا, اس کو روئی کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا, اس کو ٹھیک کروا کے روئی کو میں دوبارہ گدے اور رضائیاں بھروا کے ان کو استعمال کرتی تھی. تو مجھے 22 سال کبھی نئی روئی خریدنی نہیں پڑی ان کو. اور پھر جو فالتو کپڑے ہوتے ہیں, جو فالتو مثلا اس کے پاس جو بیڈ شیٹس ہوتی تھی,
کہہ لیجیے میں ان فالتو بیڈ شیٹس کو جب وہ خراب ہو جاتی تھیں تو ان کو باقاعدہ سی کے ریپیئر کر کے ان کو میں کلر کرواتی تھی، جیسے رنگ کروایا، رنگ کروا کے ان کو پھر میں تلائیوں میں جو نیچے ہوتی ہے نا گدوں میں، اس میں استعمال کرتی تھی، یا پھر میں اس کو رضائیوں کے اوپر کور چڑھا دیتے، یا میں ان کو تکیوں کا کور بنا لیتے تھے۔ تو مجھے کبھی کپڑا اس نے کہا جی دوبارہ خریدنا نہیں پڑا، میں نے اس کو اس طرح ری شیپ کرتی تھی، ری یوز کرتی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور کہہ لی اس کے بعد کیا ہوا کہ میں مسلسل 1000 روپے روزانہ سیو کر کے جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے پاس 75 لاکھ روپیہ تھا، 75 لاکھ روپیہ۔ اور جب میں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کیا تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے، پھر میں نے اس دن اپنے خاندان کو بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ بچی جب بڑی ہوگی تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو میں نے پہلے اس کا بندوبست کیا۔ تو میں نے اسے کہا جی 1000 روپیہ بچا کے 75 لاکھ روپے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ذرا میتھمیٹکس استعمال کریں، آپ بھی استعمال کیجیے گا۔ مثلا میں دیکھیں 1000 روپے روزانہ کو ہو گیا، آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 30 کے ساتھ تو کتنا ہو گیا؟ 30,000 روپے ہو گئے۔ تو مہینے میں کتنے پیسے ہو گئے؟ 30,000۔ اب 30,000 کو آپ 12 سے ضرب دیں، آپ ذرا ضرب دیں 12 کو، تو 30,000 کو 12 سے ضرب دیں کتنا ہے؟ 3,60,000۔ اب اس کو 20 سے ضرب دو، 72 لاکھ، اور اس نے 22 کیا کہا ہے، اب اس کو 3,60,000 کو 22 سے ضرب دو، 79 بنتے ہیں، دیکھیں 70 لاکھ، اور اس نے کہا 75 لاکھ روپے تھے میرے پاس۔ یعنی آپ نے صرف 1000 روپے روزانہ کا بچانا ہے، 1000 روپیہ روز کا بچایا، ملٹیپلائی کیا 30 کے ساتھ کتنا ہوا؟ 30,000، ملٹیپلائی کیا 12 کے ساتھ کتنا ہو گیا؟ 3,60,000، اور اس کو ملٹیپلائی کریں 20 کے ساتھ یا 22 کے ساتھ 79 لاکھ روپے بنتا۔ اور یہ بڑی معمولی سی سیونگ ہے، معمولی سی سیونگ ہے۔ تو اب دیکھیں اس خاتون کا کمال دیکھیں آپ۔ تو ہمیں بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ رقم چاہیے سیونگ کے لیے، جی نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی سیونگ کریں، چھوٹی چھوٹی سیونگ کریں۔ ہم نے نا گھر کے اندر ایک چھوٹا سا منی باکس رکھا ہوا ہے، اور اسے ہم صدقے کا منی باکس کہتے ہیں۔ ہم آتے جاتے جب بھی ہمارے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں، کوئی کوئنس ہوں یا ہمارے پاس کوئی 10 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا نوٹ ہو خالی، تو ہم اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں۔ یقین کریں کہ مہینے کے بعد اتنی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس سے 2 بچوں کی فیس نکل جاتے ہیں، جو مختلف ہمارے پاس کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ہم نے فیملیز ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن کے بچوں کی فیس ہم ادا کرتے ہیں، تو صرف اس باکس سے 2 بچوں کی فیس نکل آتے ہیں۔ اور وہ رقم کون سی ہے ایسے چلتے پھرتے جو آپ کے جیب میں رہ جاتی ہے؟ کوئی 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے آپ کے پاس بچ گیا۔ تو اب آپ نے کہا کہ اس کو بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو دوں، تو ہم نے اس کو باکس میں ڈال دیا، اور اس سے اتنے زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں آگے۔ تو یاد رکھیں کہ سیونگ کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ نہیں چاہیے ہوتی آپ کو، آپ نے چھوٹی چھوٹی سیونگ کرنی ہوتی ہے۔ تو آج سے آپ ایک کام کریں کہ آپ کی باقی زندگی جتنی بھی ہے، اس زندگی میں آپ نے صرف روزانہ 1,000 روپیہ بچانا ہے۔ روز آپ نے 1,000 روپیہ بچانا ہے، آپ نے وہ اپنے اخراجات سے بچائیں، جو مرضی کریں۔ پیٹرول اگر فرض کر لیں کہ آپ 15,000 روپے کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں ہفتے میں، تو آج سے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں سے 7,000 روپے کا کم پیٹرول ڈلوانا، آپ نے صرف 8,000 کا پیٹرول ڈلوانا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو 15,000 روپیہ ہفتے کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم جب اس میں سے 7,000 بچا لیں گے اور 8,000 کا پیٹرول استعمال کریں گے تو ہم جائیں گے کیسے؟ نہیں، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے اندر پیٹرول کم ہے تو پھر آپ اس کو سمارٹلی یوز کریں، آپ اننیسیسرلی اس کو استعمال نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو صرف آپ پیٹرول میں سے پیسے بچانا شروع کر دیں، آپ اس کو سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیں۔ سیم اسی طرح اگر کوئی اور چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ریگولر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو ایک ایک دن ڈراپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں روزانہ کافی پیتا ہوتا تھا، اب یہ درس کنجوسی ہے جو میں آپ کو دے رہا، تو میرے ایسیڈیٹی ہونی شروع ہوگی، تو مجھے پتا چلا کہ کافی مجھے سوٹ نہیں کر رہے، تو میں نے اس طرح کیا کہ جو کافی کے پیسے ہوتے تھے وہ بچانے شروع کر دیے، اور اس کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو مہینے کے بعد جب میں نے جائزہ لیا تو میں حیران ہی رہ گیا، ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ تھے۔ تو سیم اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دوبارہ سیم اسی طرح کہہ گیا ہوں، مجھے دوست منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا کروں، عادت پڑ گئی۔ تو آپ نے صرف روزانہ 1,000 روپے بچانا، اور وہ 30,000 روپے بنیں گے مہینے کے،
تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ 30,000 روپے کو، وہ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، جس سے 30,000 بڑی رقم ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر آج بھی لوگ ایوریج جو ہے 15,000 روپے مہینے کا کماتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو مائیاں آتی ہیں آپ کے گھروں میں، یا خواتین جو کپڑے دھونے کے لیے آتی ہیں یا سویپنگ کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، وہ پورا مہینہ کام کرتی ہیں اور ان کو بیچاریوں کو 10-15 ہزار روپے ملتے ہیں، اور آپ صرف 1,000 روپے روز بچا کے 30,000 روپیہ اپنی سیونگ بڑھا رہے ہیں۔ تو آج سے آپ نے صرف 1,000 روپیہ سیو کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد سال کے آخر میں آپ دیکھیے گا کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور 20 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ سیونگ کے لیے یاد رکھیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے، چھوٹا چھوٹا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر تالاب بنایا ہے، ڈیم بنایا ہے، تو اس کے اندر جو پانی ہوگا تو وہ کتنے کیوسک فٹ ہوگا، وہ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کیوسک فٹ اس کے اندر پانی ہوگا، ایسا ہی نا۔ لیکن وہ پانی اکٹھا کس سے ہوتا ہے؟ بارش کی ایک بوند سے، اوپر سے ایک بوند گرتی ہے اور بوندیں جمع ہو کے پورا ڈیم بنا دیتے ہیں، اور وہ جو بوندیں ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے سیلاب بن جاتی ہیں، ایسے ہی۔ تو بوند پہ توجہ دینی ہے آپ نے، وہ جو بوند ہے یاد رکھیے گا کہ اسی نے دریا بننا ہے، اسی نے سمندر بننا ہے، اور اگر آپ اسے مس کر دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی دریا نہیں بن سکے گا، کبھی ڈیم نہیں بن سکے گا، کبھی سمندر نہیں بن سکے گا۔ تو آج کا جو پہلا لیسن ہے وہ سیونگ ہے۔ اور سیونگ کیا ہے؟ آپ نے منیمم سیونگ کرنے ہیں، آپ نے صرف 1,000 روپے۔ اب آپ فرض کریں آپ کی فیملی کے 10 لوگ ہیں، اور 10 لوگ اگر 1,000 روپیہ بچا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 10,000 روپیہ روزانہ آپ کا بچ رہا ہے، اور جب 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 3 لاکھ روپے بن جائے گا، 3 لاکھ، اور اسے اگر آپ 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیکھ لیں، یعنی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، اور آپ اس کا افیکٹ دیکھیں، کمپاؤنڈ افیکٹ دیکھیں اس کا، کہ جب آپ مسلسل کرتے ہیں تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آج سے آپ نے سیونگ ہر صورت کرنی ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ہیبٹ ہے، یہ آپ کی عادت ہے، اور اگر آپ نے یہ عادت ڈیولپ کر لی تو یہ عادت آپ کے بچوں میں بھی جائے گی، اور بچے بھی سیو کریں۔ اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس کے اندر بھی سیونگ کا ایلیمنٹ رکھیں، کہ آپ اگر 1 گھنٹہ پہلے اپنی لائٹ صاف کر دیں یا آدھی لائٹ صاف کر دیں، صرف وہ مشینری چلائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو خود اندازہ لگائیں کتنی سیونگ ہو جائے گی۔ ہم جو واش روم استعمال کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان واش روم استعمال کرتا ہے کتنے لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے؟ 27 لیٹر، 27 لیٹر، اور عام نارمل انسان جو ہے نا 14 مرتبہ واش روم جاتا ہے دن میں، تو آپ سے 27 کو 14 سے ضرب دے لیں، آپ دیکھیں کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، آپ صرف پانی کو بچا لیں۔ سیم جب گیس ہوتی ہے، تو جب آپ چائے بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ چائے بنانے میں سے 10% گیس استعمال ہوتی ہے، 90% ضائع ہو جاتے ہیں، کہ آپ پہلے سے چولہا جلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فرائی پین تلاش کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اوپر جو رکھنا ہے آپ نے جس میں اندر چائے بنانی ہے برتن، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ چائے تو جی جلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے چائے اوپر سے اتار لی، اس کے بعد پھر گیس چل رہے، صرف آپ گیس کو مانیٹر کر لیں تو آپ اس کا خرچہ بچا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک بار جب یہ جو ہم پانی کی باٹلز منگواتے ہیں، جب ہم نے ایک بار اسٹیمیٹ لگایا تو پتہ چلا کہ ان نیسیسری بہت زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو ماڈیفائی کر لیا، یقین کریں بہت پیسے بچ گئے۔ اس طرح جو آپ کی خوراک ضائع ہوتی ہے، کوکڈ خوراک ضائع ہوتی ہے، تو آپ صرف کوکنگ اتنی کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، صرف اس کو بچا لیں تو بے تحاشا پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ سیونگ کی عادت جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اب اسی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 30,000 روپے آپ نے مہینے کا اکٹھا کر لی ہے، تو اب آپ اس 30,000 روپے کو سمارٹلی استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سیونگ کو۔ مثلا 30,000 روپے کے آپ 30,000 روپے کے شیئر خرید لیں، لانگ ٹرم شیئرز۔ آپ حیران ہوں گے 3-3 4-4 روپے کے شیئرز بھی مل جاتے ہیں۔ تو 30,000 روپے کے اگر آپ نے شیئر خریدیں گے، 3 روپے والے، 5 روپے والے، 6 روپے والے، تو اب وہ لانگ ٹرم آپ خرید کے رکھتے چلے جائیں اپنے پاس، اور 4 یا 5 سال بعد جا کے ان شیئرز کو آپ بیچ دیں، تو وہ رقم کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ فارن کرنسی خرید سکتے ہیں، 30,000 روپے مہینے کے بن کے آپ 30,000 روپے کے ڈالر لے لیں۔ آپ تھوڑے سے ڈالر بنیں گے، یاد رکھیے گا، لیکن ہر مہینے تھوڑے سے ڈالر آپ کے پاس اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو سال کے بعد ایک تو جو فلیکچویشن ہو رہی ہے وہ آپ کو فائدہ ہو گیا، اور آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے، اور سال بعد تھوڑی سی رقم ہوگی، اس تھوڑی سی رقم سے آپ 2 مرلے زمین لے لیں یا 5 مرلے زمین لے لیں اور لے کے اس کو چھوڑ دیں،
اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو جب 20-22 سال کا میں پلان بتا رہا ہوں سیونگ کا، اس کے بعد جب اس زمین کی مالیت دیکھیں گے تو کروڑوں روپے میں ہو چکی ہوگی، ہے نا؟ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ سیونگ کتنے اس کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ سونا خرید لیں آپ، 30,000 روپے کا معمولی سے سونا آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یا وہ جو سنیار ہے اس کے ساتھ طے کر لیں کہ میں آپ کو ہر مہینے 30,000 روپے دوں گا، اور 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ نے جب 1 تولہ سونے کے برابر قیمت ہو جائے گی تو آپ مجھے 1 تولہ سونا دے دیجیے، کہ آج اسے لے لیں اور اسے قسطوں میں پیسے دیتے رہیں، یا کوئی ایسی پراپرٹی ایسی چیز خریدیں کہ جس کے ہر مہینے 30,000 روپے قسط ہو اس کے، تو آپ دیکھیں تھے، آپ یقین کریں کہ بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس کا، آپ اس کو یوں کرتے جائیں گے تو آپ حیران ہی ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے سر انکم کو انکریز کرنے کا، وہ ہوتا ہے ارننگ ہینڈ، کہ آپ نے اپنے ارننگ ہینڈز بڑھانے ہیں۔ میرے پاس ایک سویپر ہے جس سے میں کام کرواتا ہوں، مہینے میں 1 بار آتا ہے میرے گھر میں، اس کا نام ہی خدمت ہے، خدمت نام ہے اس کا۔ اب وہ ایک جگہ پہ کام کرتا ہوتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ پورے خاندان کو وہی پال رہا تھا، ایک ہی بندہ تھا، پورے خاندان کا بوجھ اس کے اوپر تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے 6 بیٹے ہیں، تو میں نے اس طرح کیا کہ اپنے 6 بیٹوں کو یہی آرٹ سکھا دیا کہ ہم نے صفائی کرنی کیسے۔ کہنے لگے وہ جو 6 بیٹے ہیں، ایک 7واں میں ہوں، تو ہم کرتے کیا ہیں کہ میں فرش کا ایکسپرٹ ہوں، میں نے اپنی ایکسپرٹی بنا لی کہ میں فرش صاف کر لیتا ہوں بڑے میں۔ دوسرا بیٹا جو ہے اس کو میں نے ٹوائلٹس کی صفائی کا دے دیا، وہ ٹوائلٹ کی صفائی کا ایکسپرٹ ہے۔ تیسرا جو بیٹا ہے اسے کھڑکیاں صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا، اب وہ کھڑکیاں صاف کر لیں۔ ایک بچہ جو ہے نا اس کو ہم نے فرنیچر کی صفائی کی ٹریننگ دی تھی، وہ فرنیچر صاف کر لیتا ہے پراپر، اس کو چمکا دیتا ہے بہت۔ پھر کہنے لگا ایک جو بچہ ہے اس کو ہم نے دیواریں صاف دیواریں اور اس کے اندر جو دیوار کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں پینٹنگز وغیرہ، اس کی صفائی کا دے دی۔ اور پھر کہتا ہے کہ ایک جو بچہ ہے وہ لان کی صفائی کرنے کا ایکسپرٹ۔ کہنے لگا جی ہم سب ساتھ مل کے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، پورے گھر کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں اور ہم اس کو 2-4 دنوں میں صاف ستھرا کر کے چمکا کے تو ہم دے دیتے ہیں۔ اور اس کا ماڈل بڑا دلچسپ ہے کہ وہ کرتا یہ ہے کہ اس نے مختلف گھروں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، وہ ساتھ کے ساتھ لوگ 1 دن کے لیے آتے ہیں مہینے کے آخر میں، اور گھر کو بالکل نیا بنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس نے کمال کیا یہ کیا کہ اس نے اپنے ارننگ ہینڈز بڑھا لے، اور اگر وہ اکیلا کرتا رہتا تو اپنے پورے خاندان کو پال نہیں سکتا تھا۔ تو آپ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے جتنے بچے ہیں، فیملی کے جتنے لوگ ہیں، ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ارننگ ہینڈ بنائیں۔ آپ کے اگر بچے اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، تو آپ اگر جاب کر رہے ہیں یا آپ فیکٹری چلا رہے ہیں یا آپ کا اپنا کوئی برانڈ ہے، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو شام کے وقت ان بچوں کو 1 یا 2 گھنٹے کام دیں آپ، اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کو سیلری دیں گے اور آپ سیلری دیں۔ انہیں کہ یہ جو پاکٹ منی اس بچے کو دے رہے ہیں نا، آپ اس کو سیلری میں کنورٹ کر دیں۔ ایک تو بچے کو پرائڈ فیل ہوگا کہ میں پیسے کما رہا ہوں، اور دوسرا اس کو یہ فیل ہوگا کہ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ تیسرا وہ منی مینجمنٹ کرے گا، اسے پتہ ہے کہ اس نے بلا وجہ پیسے ضائع نہیں کرنے کیونکہ اس کے پاس یہی کمائی ہے۔ تو آپ اس کو بچے کو بڑی جلدی آپ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، اس بچے کو ہمت دے دیں گے، اس بچے کو میتھڈ سکھا دیں گے آپ اس کو، تو آپ وہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ظاہر گھر پہ ہاؤس وائفس ہوں گی، اب ہاؤس وائفس کو بھی سکھائیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں۔ ہمارا پورا جو خواتین ہیں ہماری، وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتے ہیں، کچھ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کھانا پکا کے پہنچاتی رہتی ہیں۔ میری ایک بھابھی کھانا پکا کے ہمیں بھیج دی کہ ہم اس کو بھیج دیں گے سویٹ ڈش۔ تو اس سے ہماری لائف کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ارننگ کا، آپ کی انکم کا یا ارننگ کا آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت غریب آدمی ہے یا بڑے امیر آدمی ہے تو آپ نے پیسے کمانے۔ امیر آدمی کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، غریب آدمی کہے گا جی کہ ظاہر ہے میں بڑا برا لگتا ہے کہ میری بیوی بھی کام کرے، میں کر رہا ہوں نا۔ نہیں، ارننگ کا انکم کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا پرائڈ کے ساتھ ہوتا، کہ جب آپ خود کام کرتے ہیں تو اس کا مزہ بڑا آتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو کوئی نہ کوئی کام آپ کی فیملی میں جتنے خواتین ہیں، جتنے بچے، ان کو سکھائیں، ان کو کچھ نہ کچھ ارن ضرور کرنا چاہیے۔ تو جتنی زیادہ ارننگ ہینڈز ہوں گے، یاد رکھیں کہ اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر ایک آدمی کے اوپر پریشر نہیں ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پوری فیملی جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ اور اگر پوری فیملی کما رہی ہوگی تو کوئی ایک آدھ حادثہ، بلکہ بہت زیادہ حادثے بھی ان کو ڈیمیج نہیں کر سکیں، سب لوگ نارمل
مزے سے زندگی گزار سکیں گے. ایسا ہی نا. اب کیونکہ آگے چل کے ہم نے سیونگ کے بارے میں بات بہت زیادہ کرنی ہے تو وہ میں آپ کو اس کے اندر آگے چل کے بتاؤں گا بھی. لیکن اب یہاں پہ جو تیسرا ہے وہ انویسٹمنٹس. یاد رکھیں کہ انویسٹمنٹس کی عادت ڈالیں آپ اپنے آپ. اور انویسٹمنٹ 4 قسم کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کریں گے تو آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا. ایک طرف سے تو ایکٹیو انکم آپ کی بڑھ گئی ہے, اور یہ جو انویسٹمنٹس ہے یہ پیسیو انکم بہت بڑھاتی ہے انسان کی, یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں. تو انویسٹمنٹ جو ہے نا, سب سے پہلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بینک ہے. بینک کے اندر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں. بہت سارے لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ہے جو پیسے ہیں, ہو سکتا ہے انٹرسٹ ہو. میں آپ کے عقائد کو نہیں چیلنج کرتا, کیونکہ میں اس کو انٹرسٹ نہیں سمجھتا. یہ ایک غلط ایک کانسیپٹ ہے جو چل گیا ہے اور اس کے بعد چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انٹرسٹ بھی سمجھتے ہیں تب بھی آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں, اور وہ جو انٹرسٹ آ رہا ہے آپ اپنی ذات پہ بے شک خرچ نہ کریں, آپ اسے اسٹوڈنٹس کی جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دے دیں, کسی بچی کی شادی ہونی ہے اس کو دے دیں. جو صدقہ خیرات جو کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ کر لیں, اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے گا. یا پھر آپ بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں, مثلا اپنے گھر کے اندر باتھ روم ہی بنوا لیں اس سے چلیں, یا کنسٹرکشن کروا لیں اس سے. آپ کھانے پینے کا سامان بے شک نہ لے کر آئیں, کیونکہ سود کھانا ظاہر حرام ہوگا, لیکن اسے کسی نہ کسی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں, لگا دیں, کیونکہ یہ اکانومی ہے. اور جب آپ سوال کریں گے اپنے گروپس کے اندر تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ربا جو ہے اس کے اندر اور یہ جو بینک انٹرسٹ ہے اس کے اندر کیا فرق ہے, وہ میں آپ کو آپ کے کویسچن آنسر میں بتاؤں گا آپ کو. اس کے علاوہ سیونگ سینٹرز ہیں بہت سے. پاکستان نیشنل سیونگ سینٹر ہے, ان کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. آپ نیشنل سیونگ سینٹرز میں ضرور انویسٹ کریں, 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. اور جب 5 سال بعد وہ رقم ہوتی ہے ڈبل 3 گنا ہو جاتی ہے, اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. شیئر ضرور خریدیں. شیئرز کے اندر یہ ہے کہ جو سستے شیئرز ہیں وہ خرید لیں لانگ ٹرم کے لیے, آپ کو فائدہ ہوگا. مثلا 4 روپے کا, 5 روپے کا, آپ کا 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے تو 1 لاکھ مثلا 1 لاکھ شیئر خرید لیے آپ نے کسی ایک بڑی کمپنی کے, اور وہ خرید کے آپ رکھ لیں. 2 3 4 سال کے بعد وہ جو شیئر ہے وہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے, تو آپ کو پیسے بچ جاتے ہیں. تو جو آپ پیسے بچا رہے ہیں ان کو انویسٹ ضرور کریں, انویسٹمنٹ کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. چوتھی ہے زمین. کوئی نہ کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیا کریں, چھوٹا لے لیا کریں, 3 مرلے کا, 2 مرلے کا, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا, جتنی اوقات ہے اتنا لے لیں. گاؤں کے اندر لے لیں, شہر کے اندر لے لیں, جہاں آپ کو ملتا لے لیں. فیملی مل کے کوئی ایک پراپرٹی لے دیں. اب جتنے بہن بھائی ہیں سارے پیسے ڈالیں اور ایکول شیئر ڈال کے تو آپ کوئی 1 کنال کا پلاٹ خرید لیں اور اسے پڑا رہنے دیں. اور 2 4 5 سال کے بعد جب اس کی رقم 3 4 5 گنا ہو جائے تو آپ بیچ دیں, اور بیچنے کے بعد وہ ساری فیملی جو اپنے شیئر کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کر لیں, تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوست مل کے ایک کلب بنائے چھوٹا سا, 10 لوگ مل کے, اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کر لیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں ایسے کہ 20 لوگوں کا گروپ ہے, وہ کروڑوں روپے تھے, وہ ارب پتی ہو گئے اس میں, کیونکہ 20 لوگ کبھی ڈالر خرید لیتے تھے, کبھی سونا خرید لیتے تھے, کبھی کوئی پراپرٹی خرید لیتے تھے. تو اس سے کر کرا کے بڑے خوشحال ہو گئے وہ. تو آپ 10 12 15 لوگوں کا گروپ بنائیں اور اس کے اندر انویسٹ کر کے اور اس چیزیں زمینیں خریدیں اور اس کو اس کے کچھ عرصے بعد بیچ دیں, تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. چوتھا جو چیز ہے, ریڈیوس یور ایکسپینس. یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے آپ کی انکم میں اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ چھلنی کی طرح ہے نا, ادھر سے آئی جا رہا ہے, ادھر سے نکلی جا رہا ہے, پہاڑ سے پانی جا رہا ہے, سمندر میں گر رہا ہے, فائدہ اس کا. تو آپ نے اپنے ایکسپینس بھی کنٹرول کرنا ہے. اور ایکسپینس کنٹرول کرنے کی کیا طریقہ ہے کہ جو آپ مثلا فرض کر لیں, جاپان کے اندر ایک روایت ہے کہ لوگ اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں. اگر ان کے پاس زمین نہیں ہے تو انہوں نے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں, گملے رکھے ہوئے ہیں, گملوں کے اندر سبزیاں اگا لیتے ہیں. اپنی سبزی خود اگانے میں حرج کوئی نہیں ہے, کم از کم اپنی سبزی اگا کے خود کھا لیا کریں. تو آپ کے پاس تھوڑی زمین ہے, لوگوں نے اب تو چھتوں کے اوپر ہی گارڈن بنائے ہوتے ہیں, وہاں پہ سبزیاں اگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی چھت کے اوپر سبزی اگا لیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بڑے بڑے گملے ملتے ہیں, ان گملوں کے اندر بنا لیں. تو آپ جو بھنڈی توری ہے آپ بڑے آرام سے وہ اگا سکتے ہیں. آپ یہ کدو اگا سکتے ہیں, آلو اگا سکتے ہیں. اور اگر نہ بھی ہو تو آپ شہر کے قریب جا کے تھوڑی سی زمین کرائے پہ لے لیں کسی, اور وہاں پہ اپنے گھر کی ضروریات کے مطابق کھیتی باڑی کروا لیں. ایک مالی رکھیں اور وہ 2 4 5 لوگ مل کے زمین خریدیں یا کرائے پہ لیں, اور سب لوگ مل کے ایک مالی لے لیں, اور اس میں اتنی سبزی آنی چاہیے کہ جو 4 5 گھر جو ہیں وہ سب سبزیاں اپنی استعمال کر سکیں. تو اس سے آپ کی ظاہر ایکسپینس کنٹرول ہوگا. سیم اسی طرح اپنے گھر میں اچار چٹنیاں یہ ساری خود بنایا کریں. خود بنانے میں کوئی حرج نہیں. پیزا لوگ باہر سے آرڈر کرتے ہیں, پیزا بنانا سیکھیں.
جو ہوتا ہے تھک کرسٹ والا چیز پیزا بنانے میں کیا پرابلم ہے جی, گھر پہ بنائیں, ایکسپینس بچے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اچھی چیز کھائیں گے, جو کھائیں گے آپ کے سامنے ہوگی, زبردست ہوگی, اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. بلک بائنگ کیا کریں, گھر کا سودا 3 مہینوں کے لیے لیں, 1 مہینے کے لیے لیں. یہ ہر بار جو دوڑ کے دکان پہ جاتے ہیں, دکانوں پہ کھاتے کھلوائے ہوتے ہیں, اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو جب بھی کریں بلک بائنگ کریں, عادت ڈالیں اپنی بیگم صاحبہ کو کہ ہم نے جب بھی لینا ہے تو بلک بائنگ کرنی ہے ہم نے. بالکل اسی طرح جو بہت زیادہ لوگ پارٹیز کرتے ہیں, بہت زیادہ ان نیسیسری لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, وہ اس کو کم کریں. مہینے کے اندر آپ ایک دن رکھ لیں کہ فلاں تاریخ ہوگی جس پہ ہم جائیں گے, اور اس کے بغیر نہیں جائیں گے بلا وجہ. اب لوگوں شاپنگ کرنے کی بڑی عادت ہے, اس شاپنگ کو راشننگ کریں. شاپنگ کرنی چاہیے, یاد رکھیے گا, لیکن اس کی راشننگ کریں, بجائے اس کے کہ روز شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, ہر دوسرے دن شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں, اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اپنے ایکسپینس کنٹرول کریں, اور آج سے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کتنے اخراجات کم کرنے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم 23 چیزوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن ہم 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں. چلیں 3 لاکھ کو کٹ نہیں لگا سکتے, 3 لاکھ کو 1.5 لاکھ پہ لے آئیں. ضروری ہے کہ آپ نے 3 لاکھ چیزیں ہر سال خریدنی ہیں, تو اس سے تو بہت پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. آپ پیسے بچانا بری بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کنجوس ہے, اور یہ یاد رکھیں دنیا کے اندر تبدیلی کنجوس لوگ ہی لے کر آئیں. بہت زیادہ کنجوس, بہت زیادہ مائزر نہیں ہونا چاہیے بندے کو, لیکن ایک اعتدال اس کے اندر رکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ فضول خرچ ہیں کہ آپ نے نوٹوں کی بوریاں کھولی ہوئیں, اس سے آپ بڑی جلدی برباد ہو جائیں گے. اور صرف آپ برباد نہیں ہوں گے, بلکہ آپ اپنی اگلی فیملی کو بھی بتا دیں گے کہ بیٹا جی برباد ہی ہونا ہے, ہم نے کوئی عقل کا کام نہیں کرنا. تو اس چیز کی عادت ڈالیں, اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ 5واں دن تھا سر, اس کے اندر کچھ ٹپس میں نے دی آپ کو, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹپس پہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا. کل 6واں دن ہے, اور 6 دن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاؤ کین یو انکریز یور سیونگ, کہ آپ اپنی سیونگ میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا.